سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ جس وقت کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا یا آئندہ کبھی ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کریم فرماتے ہیں تیرے پروردگار کی قسم ہے یہ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں کسی طرح کوئی گڑبڑ، کوئی بے چینی محسوس نہ کریں۔ کس چیز کے بارے میں؟ مما قضیت، اس چیز کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، یعنی آپ کے فیصلے کو بصمیم قلب تسلیم کر لیں۔ اگر نہ کریں تو یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک کہ آپ کے فیصلے کو، آپ کے ساختہ پرداختہ کو، آپ کے ایکشن اور اومیشن کو صحیح معنوں میں تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک میں تیرے پروردگار کی قسم فرما کے کہتا ہوں یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اس وقت دستور کے مطابق ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ سورہ سبا ختم ہوئی تھی، سورہ فاطر آگے شروع ہو رہی تھی، لیکن سورہ فاطر کی بجائے یہ دو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں لوگ بہت ساری تعداد میں حج کے لیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب مکہ شریف سے چلنے لگتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں حاضری کا ارادہ لے کے تو اس وقت دوسرے طبقے کے علماء حرم شریف میں لمبے کرتے پہنے ہوئے
اور سرکاری طور پر لائسنسی ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے شہر میں جانے والے ہو، پر تم اس ارادے سے جانا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے مسجد نبوی دیکھنے جا رہے ہیں، سرکار کی قبر شریف کا ارادہ نہیں کرنا۔ اگر سرکار کی قبر شریف کے ارادے سے سفر کیا تو یہ ایک کافرانہ فعل ہوگا، اور اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے کفریہ فعل کو کرنا آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بچے حرام کے ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ تم مختلف ملکوں کے رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے دین کیا ہے، تو اس جگہ سے دین گیا ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں کہ قبر کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے۔ تو اب جب نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہوا تو اجمیر شریف، بغداد شریف، سرہند شریف، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی حسینی رضی اللہ عنہ کے مزارات پر زیارت کے ارادے سے جانا تو پھر بدرجہ اولا کفر ہوگا، معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ۔ تو اس کا مقصد یہ کہ چھوٹا موٹا پرچون کا سودا کرنے کی بجائے تھوک کا سودا کیوں نہ کریں؟ یہ کیوں کہیں کہ کھڑی شریف جانا حرام ہے، یہ کیوں کہیں بری شاہ لطیف کے ہاں جانا حرام ہے، یہ کیوں کہیں کہ شاہ چراغ لاہوری کے جہاں جانا حرام ہے، یہ کیوں کہیں کہ شاہ محمد غوث اچھی کے دربار پر جانا، مقیم شاہ بادشاہ حجرہ شاہ مقیم والے ان کے دربار پر جانا حرام ہے۔ جو سب سے بڑی ذات ہے وہ سرکار کی ذات ہے، ان کے بارے میں اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ان کے مزار پر جانا حرام ہے تو باقی کے مطلب تو سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ یہ بات عام مسلمانوں میں ایک غلط فہمی کے طور پر پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وقت مذہبی پیشواؤں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو فتنہ و فساد اٹھ رہا ہے وقت پر اس کی سرکوبی کریں تاکہ مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اور مسلمانوں میں جو باتیں دستور کے طور پر چلی آ رہی ہیں وہ آئندہ جاری رہیں، اور اگر کسی چیز کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا تو پھر اس سے سرنڈر بھی ہو جائیں۔ مسلمان کی عادت نہیں ہے کہ وہ ضد کرے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں مہربانی کر کے ہمیں یہ بتلاؤ کہ کس آیت سے تمہیں یہ پتہ چلا کہ قبر کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے، یہ بات بتاؤ۔ 6666 آیات، میں ان آیتوں کے جو منسوخ ہیں، میں ان کے جو منسوخ تلاوت ہیں، سب کے لیے تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ماں کے لال بنو۔ قرآن مجید کی ایک آیت نکالو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ قبر کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے۔ جب قبر کے ارادے سے سفر کرنے کی حرمت قرآن مجید سے ثابت نہیں تو پھر اب ہم تمہیں حق دیتے ہیں کہ دوسرا سورس آف لا، مصدر قانون حدیث ہے، حدیث پیش کرو۔ حدیث پیش کرتے ہیں، لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجدہ، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ لا تشد الرحال، کجاوے نہ باندھے جائیں، سواریوں پر سامان نہ کسا جائے۔ یہ کنایا ہے لمبا سفر کرنے سے، یعنی کوئی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ یہاں تو مسجدوں کا ذکر ہے، مزار کا کس جگہ ہے؟ منع کر رہے ہو مزار سے، حوالہ پیش کر رہے ہو مسجد کا۔ یہ اگر کوئی آدمی ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کے 4تھی مسجد کی طرف جائے تو یہ اس پر آپ پیش کریں، اور یہ بھی پیش کرنا کرے گا تو پھر تمہارا خرچہ لگے گا۔ ہاں، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی مسجد کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اگر دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں ہوتا تو اس مسجد کی زیارت کے لیے ضرور سفر کیا کرتا تھا۔ تو وہ 3 مسجدوں کے علاوہ ہے، ان 3 مسجدوں سے کون سی مسجدیں مراد ہیں؟ مسجد اقصی 1، مسجد نبوی 2، اور مسجد حرم کعبہ شریف والی، مکہ شریف والی مسجد، یہ 3 مسجدیں۔ وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی آدمی ایک مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں جاتا ہے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سرکار نے اس سے روکنا چاہا
کہ اس طرح جتنی مقامی مسجدیں ہیں، خطیب کام کر رہے ہیں، امام نمازیں پڑھا رہے ہیں، تقلیل جماعت لازم آئے گی۔ لوگ کسی بڑی مسجد کے اونچے مینار دیکھ کے سمجھیں گے وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ کہا اگر ثواب کی زیادتی ہوتی ہے تو 3 مسجدوں میں ہوتی ہے۔ مکہ شریف میں اگر 1 سجدہ کیا جائے 1,00,000 سجدے کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اگر 1 سجدہ کیا جائے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ میں کیا جائے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ جو 50,000 کی بات مشہور ہے، اس کو بخاری نے چیلنج کیا ہے۔ جو فضائل مدینہ کا چیپٹر ہے بخاری شریف کے اندر، سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے رب العالمین اجعل دیفا ما جعلتا فی مکہ من البرکہ، اے اللہ، او کما قال علیہ السلام، جو مکہ شریف کی مسجد کو تم نے برکتیں دی ہیں نا، اس سے 2 گنا زیادہ مدینہ شریف والی مسجد میں برکتیں دے۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر اگر وہاں 1 لاکھ ہے تو یہاں 2 لاکھ ہے نا۔ اچھا، یہ جو ترجمہ تم نے کیا یہ کس نے کیا ہے کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے؟ کہ یہ ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ ابن تیمیہ کب کا آدمی ہے؟ 728 میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ شام کی سرزمین میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے حران، اس کا مناظرہ تقی الدین سبکی کے ساتھ شاہی دربار میں ہوا تھا، ہار کھا گیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے اس کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں بند کیا تھا۔ جوئیں پڑتی تھیں، ایک جوؤں والی ٹوپی تھی اور ایک پارے کا تعویذ تھا جوؤں کے دفاع کے لیے، وہ مرتے وقت اس کے گلے میں تھا۔ خود تو کہتے ہو کہ قبر نبی کی قبر پر جانا حرام ہے، تو کہا 14,000 عورت نے اس کی آ کے زیارت کی اور منہ پہ بوسہ لیا۔ صرف نکاحی بیوی موت کے بعد منہ پہ بوسہ لے سکتی ہے، باقی کوئی نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ وہ عدت میں ہے، من وجہ نکاح میں ہے۔ وہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے طلاق دی ہوئی ہے، عدت اس نے گزار لی ہے، اب وہ مر گیا ہے تو وہ آئے وہ نہیں بوسہ لے سکتی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کی تو قبر کو بوسہ دینا حرام کہتے ہو، مولوی صاحب کے چہرے پر، اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اماد الدین ابن کثیر نے، البدایہ والنہایہ، مذہباً شافعی ہے اور اعتقاداً وہ ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، اور وہ اس کو زیادہ تکلیف یا داماد ہونے کی ہے، داماد بھی ہے، جو پوری دنیا میں خدا کا بھی منکر ہے، بیوی کا منکر نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ رشا میں خدا کے منکر ہیں نا، ان میں بیوی کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ اس کی موت کب واقع ہوئی؟ 728 میں، 8ویں صدی کا آدمی ہے۔ تو 800 برس تک مسلمان اس کے انتظار میں رہے، ماں کے لال بنو۔ اس سے پہلے کی جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کے جتنے محدثین ہیں، ان میں سے ایک کا حوالہ نکالو جو یہ کہے کہ قبر پر جانا اس حدیث سے منع ہے۔ کہتے اچھا پہلے مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں سے اتفاقاً سمجھ لو کہ میں سرکار کے مزار پر آ گیا ہوں، اتفاقاً۔ اس بارے میں اگر میں ریکارڈ پیش کر دوں حضرت امام حنیفہ کا کہ بغداد سے ارادہ لے کے آئے ہیں، اب بتاؤ ابن تیمیہ کی بات ماننی ہوگی یا امام حنیفہ کی بات ماننی ہوگی؟ آپ کس خوبصورت پیرائے میں کہتے ہیں، یا سید السادات، یا سید السادات جیتو کا قاصدن ارجو رضا کا وحتمی بحما کا۔ امام حنیفہ کہتے ہیں یا سید السادات جیتو کا قاصدن، اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں بغداد شریف سے آیا ہوں لیکن ارادہ کر کے آیا ہوں۔ واہ امام حنیفہ، تیرے شعور کا قربان، تجھے پتا ہے کہ 8ویں صدی میں یہ بے ایمانی شروع ہوگی تو تو نے وقت سے پہلے اس کا گلا کاٹ کے فارغ کر دیا۔ یا سید، لفظ سید کہاں استعمال کیا؟ یا سید السادات جیتو کا قاصدن، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ارادہ کر کے آیا ہوں، اور کیا چاہتا کیا ہوں؟ ارجو رضا کا وحتمی بحما کا، اور آپ کی خوشنودی کی امید کرتا ہوں۔ یعنی اس وقت جو میں آیا ہوں میری زیارت کا مقصد سمجھیں، میں ثواب کی غرض سے نہیں آیا ہوں،
میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. عظمت و شان ہے سیدنا امام اعظم سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام. اور یہ مختلف شارحین نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت پاک کا ذکر کرتے وقت کہا کہ ثواب کی امید نہ کرے، سرکار کی خوشی کی جستجو کرے. سرکار خوش ہو جائیں، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کیا ہوئی؟ امام حنیفہ کی ولادت ہے سن 80 میں، وفات ہے 150 میں. جس تاریخ امام حنیفہ کا وصال ہوا اس تاریخ امام شافعی کی ولادت ہوئی. اور آپ کی مائی صاحبہ امام حنیفہ کے مزار چارپائی کے نیچے سے گزرے، اے اللہ میرے بیٹے کو اس آدمی جیسا عالم بنا دے، دین کا کام کرے جس طرح یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اس نے دین کا بڑا کام کیا ہے، میرے بیٹے کو بھی ایسی خدمت دین نصیب فرما. تو اب خواجہ غریب نواز جیسا آدمی جس کا مقلد ہے یہ وہ آدمی ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا آدمی جس کا مقلد ہے یہ وہ آدمی ہے. امام ربانی مجید الفسانی شیخ احمد سرہندی جیسا آدمی جس کا مقلد ہے یہ وہ آدمی ہے. ہاں، حضرت سید بہاؤ الدین نقشبند شہنشاہ بخارا جس کا مقلد ہے یہ اس کی سوچ ہے. آپ اندازہ کریں کیسا وہ بندہ ہے. آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جیدو کا قاصدن ارجو رضا کا واحتمی بحما کا، کہتے واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوکن لا یروم سوا کا. کیا خوبصورت بات کہی. یہ قصیدہ نعمانیہ ہے اور یہ کس کتاب میں ہے؟ حضرت امام حج مکی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خیرات الحسان. وہ شافی ہیں، کعبہ شریف کے امام ہیں اور مذہباً شافی ہیں. انہوں نے سوانح حیات لکھے امام حنیفہ کی، اس کتاب کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ واللہ یا خیر الخلائق ان لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساری مخلوق سے اعلیٰ درجہ رکھنے والی شخصیت، اللہ نے مجھے ایسا دل دیا ہے. ان لی قلبا مشوقا، آپ کے شوق سے لبریز دل عطا کیا ہے. لا یروم سوا کا، جس کا ٹارگٹ تیرے سوا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. نہ ثواب نہ جنت نہ اور کوئی چیز، اس میرے دل کا نشانہ تیری ذات ہے. پتہ چلا نا امام حنیفہ کا کیا عقیدہ ہے. آئیے آگے کہتے ہیں وَبِحَقِّ جَائِكَ إِنَّنِي بِكَ مُغْرَمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي أَهْوَاكَ. اے اللہ کے رسول میں تیرے مرتبے کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کیا خوبصورت قسم ہے. وَبِحَقِّ جَائِكَ، یا رسول اللہ جو آپ کا مرتبہ ہے نا اس کی سچائی کی قسم کھاتا ہوں کہ اننی بکا مغرمن، کہ میں آپ کی محبت میں جنون کے حد تک پہنچا ہوں، کھویا ہوا ہوں آپ کی محبت میں. واللہ یعلم اننی اہواک، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. جیتو کا قاصدن، پتہ چلا بغداد شریف سے چلتے وقت ارادہ کر کے چلے ہیں. تو ابن تیمیہ کے اس قول کی کیا قیمت رہی. اب جناب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو قرآن کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا، ہمارے پاس قرآن کا ثبوت ہے. تم روکتے ہو نا سرکار کے مزار سے، ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے کہ مزار پر آنا چاہیے اور قرآن سے پیش کرتے ہیں. کہتے کہاں ہے قرآن مجید میں کہیں مزار کا ذکر ہی نہیں ہے. کہتے ہم تمہیں پتہ نہیں ہے نا، ہم ثابت کریں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اور تمہارے مذہب کی بھی شہادتیں پیش کریں گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ قصہ کیا ہے. اس کہ قرآن مجید نے جب کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، عربی قواعد میں جو از ہے نا یہ از ظرفیہ کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی ظلموا کا لفظ گناہ کے لیے عام ہے، جس کا معنی جون سا بھی گناہ، اور آگے نام نہیں لیا، عربی ہو کہ فارسی ہو، ہندی ہو کہ سندھی ہو، پوربی ہو کہ پچھمی ہو، کاٹھیا واڑی ہو کہ کشمیری ہو، کوئی ہو، گنہگار ہو، دور کوئی ہو، گناہ کیسا بھی ہو، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے اور فاستغفر اللہ، وہ جتنے گنہگار ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگے. یار گنہگار کو سرکار کا دروازہ بتانا
بتانے والا کون ہے؟ خدا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے مغفرت مانگے تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب رحیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں کے لیے شرطیں کتنی ہیں؟ آپ کے پاس آئیں 1، اللہ سے مغفرت مانگیں 2، نبی ان کی سفارش کر دے 3. 3 باتوں پر موقوف ہے مغفرت. ان تینوں میں سے ایک مس ہو جائے تو مغفرت نہیں ہے. آپ کے پاس نہ آئے تو بیڑا گرک، پاس آئے مغفرت نہ مانگے تو بیڑا گرک، اور مغفرت مانگے مگر مدینے والا راضی نہ ہو. ہاں وہ علی کو گالیاں دے کے آیا ہو، مانگے پھر مانگتا ہے تو وہ صدیق اکبر کو گالیاں دے کے آیا ہو. سرکار کے یار غار کو برا کہہ کے پھر میرے پاس کیا تلاش کرتے ہو؟ رسول کا ان کی سفارش کرنا مغفرت کے لیے ضروری ہے. اب کہتے ہیں یہاں تو جاؤ کا ہے، یا قبر کا تو کوئی ذکر نہیں. میں کہتا ہوں جب قبر سے باہر تھے تو جاؤ کا کیا مطلب تھا؟ کہ جہاں آپ کا ڈیرا ہے. قبر میں چلے گئے تو جاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ جہاں آپ کی قبر شریف ہے. اب دیکھ رہے تھے کہ بندے تھوڑے ہیں، یاری سات پتنگاں والی شمع جلیا ڈگے. یہ بچے لیسٹر سے آئے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا صاف ستھرا مضمون ہے، اس میں شک تو نہیں. جاؤ کا جب کہا تیرے پاس آ جائیں تو آخری سانس سے پہلے جاؤ کا کیا مطلب تھا؟ جس جگہ آپ کا ڈیرا ہے وہاں آ جائیں. اور آخری سانس کے بعد جاؤ کا کیا معنی ہوگا؟ جہاں آپ کا مزار ہے آ جائیں. یہ تم نے اپنے پاس سے مزار کا معنی نکالا ہے. جاؤ کا اگر میں کہتا ہوں سرکار کی وفات کے بعد جاؤ کا تم مضمون واضح کرو. تیرے پاس آئے، وہ قبر کے پاس نہیں آئے گا تو پاس آتا کہلائے گا؟ پاس آیا ہوا وہی کہلائے گا جو قبر پر آئے گا. یہ بات کس نے سمجھی ہے؟ حضرت امام حنیفہ نے یہی بات تو کہی. یا سید السادات جیتو کا قاصدن، جیتو کا تیرے پاس آیا ہوں. واہ امام حنیفہ تو نے بتلایا ہے سن 80 کے بعد ہی آئے ہیں نا، کیونکہ آپ نے علمی دنیا میں 20 برس کی عمر کے بعد قدم رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے 50 برس کا، اس میں کسی وقت آئے ہوں گے. اس وقت ان کا یہ کہنا جیتو کا میں آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ سرکار قبر شریف میں ہے، تو معلومہ امام حنیفہ کے نزدیک معنی یہی تھے کہ قبر پر آنا سرکار کے پاس آنا ہے. سمجھ لگی بات؟ اب اگر اس پر ہم اپنا ریکارڈ پیش کریں اور آپ پر یہ بات کھل جائے کہ اس کو چھپانا اب بڑا ہی مشکل ہے. آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتے ہیں اماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، جو یہ واضح کرے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پر آنے والے کو پاس آیا ہوا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ پاس آیا ہوا ہے، اور اس کو وہ فائدہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اگر اماد الدین ابن کثیر لکھ دے جو دوسرے عقیدے کا آدمی ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن تیمیہ کا داماد ہے، جتنے غیر مقلدین اس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں کہتے ہیں اس سے زیادہ مضبوط تفسیر کوئی نہیں ہے، تو ہم اگر اس سے ریکارڈ پیش کریں تو بات بن جائے گی نا. آئیے یہ جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 532 ہے. یہ آپ نے محفوظ رکھنا ہے. کسی وقت بھی جو چون چاں کرے گا نا تو آپ اس کو پیش کریں گے تو ٹھس کر کے بیٹھ جائے گا. اللہ کو منظور، کوئی چون چاں کی گنجائش نہیں ہوگی. یہی آیت جناب جو میں نے پیش کی ہے بولو انہم اظلموا انفسہم جاؤ کا، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں ہے کہ عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہے. عتبی عتبہ بن ابو سفیان، عتبہ بن ابی سفیان کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسپین کے رہنے والے تھے.
سرکار دو عالم السلام کی قبر کے پاس کہتے میں بیٹھا ہوا ہوں. وصال ان کا کب ہے؟ 254 یا 255 میں. امام بخاری کا ہم عصر آدمی ہے. یہ جو دور امام بخاری کا ہے وہی دور ان کا ہے. اور یہ اماد الدین ابن کثیر ان کا حوالہ نوٹ کر رہا ہے. وہ آدمی اسپین کا فقیہ ہے. کہتا ہے کہ انل اتبی رضی اللہ عنہ كنت جالسا عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم يظلمون انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي. آدمی ایک پینڈو آیا ہے. معلوم ہوا کہ پینڈگوں کے عقائد برے نہیں ہوتے. یہ بے ایمانی کی قسم کے عقائد پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہیں. کہتے جا آرابین، ایک پینڈو آیا، اسے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار کی بارگاہ میں کہ اس نے السلام علیکم عرض کیا. اور یہ آیت پڑھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام کے طور پر پڑھی ہے. پڑھنے کے بعد کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي، یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں. اب جناب تیسری صدی کے وسط میں وہ بندہ آتا ہے، اسپین کا رہنے والا ایک اسکالر ہے جو اسپین سے گیا ہوگا سرکار کی قبر پر. اس نے سامان سفر تو باندھ کے سفر کیا ہوگا نا، دور سے آیا ہوا ہے نا. کس منہ سے کہتے کہ دور سے سفر کر کے سرکار کی قبر شریف پر آنا منع ہے؟ عرابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن اس انداز سے آیا ہوں کہ میں نے مستغفر لذنبی، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور مستشفعا بک الی ربی، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے سفارش کریں. وہ تبھی کہتے ہیں ثم انشا یقول، پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا. کیا پڑھنے لگا؟ یا خیرا من دفنت بالقاء اعظمہ وطاب من طیبہن القاء والعقم. کیا خوب. ونفس الفداء لقبر انت ساکنہ فی العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ عرابی کا یہ شعر پر معلوم ہے. شعر و سخن بھی نبی پاک کے عاشقوں کی عادت ہے. وہ کہتے ہیں یا خیرہ من دفنت بالقاء اعظمہ، اے ان سب سے عمدہ اور افضل جو آج تک کائنات میں زمین میں مدفون ہوئے ہیں. جتنے بھی دفن ہونے والے لوگ ہیں سب سے تیرا پرچم اعلانیہ ممتاز ہے، تیرے جوڑ کا کوئی نہیں. فطاب من طیبہن القاء والعقم، اور اس بدن مبارک کی برکت سے دشت و دمن مہک اٹھے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں. اے اضطراب تھم جا، وہ خود ہی آ رہے ہیں، اتنا نہیں سمجھتا خوشبو بری ہوا سے. معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں چٹک رہی ہیں، فضا میں بہار ہے. یہ دشت و دمن غمازی کر رہے ہیں، دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس طرح سے گزرا ہے کوئی. خوشبوؤں کے کارواں چلتے ہیں تو دل دھکڑ دھکڑ بجتا ہے کہ کوئی گزرنے والا گزرا ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان اس قبر پر قربان. قبر کے نام سے آپ ڈرتے ہو، قبر میں جانے کا پروگرام نہیں ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ جس قبر میں آپ جلوہ فرمائیں اس قبر پر میری جان قربان. فی العفاف وفیہ الجود والکرم، وہ تو خزانہ ہے پاکیزگی کا، وہ خزانہ ہے پروردگار کی نعمتوں کے خزانوں کا. کہتے ہیں جب یہ بات اس نے کی ثم انصرف الاعرابی، اس یہ جملے کہہ کے نا، یعنی خدا نے کہا تھا اگر وہ گنہگار ہو جائیں تیری بارگاہ میں آ جائیں مجھ سے مغفرت مانگیں تو بھی ان کی شفاعت کرے تو یقیناً رب کو توبہ قبول کرنے والے مہربان پائیں گے. سرکار دو عالم سے یہ ریفرنس کوٹ کر کے اپنا عشق و محبت جتا کے اب واپس چلا گیا. کہتے ثم انصرف الاعرابی، وہ اعرابی واپس چلا گیا. کہتے فغلبتنی عینی، کہتے مجھ پر نیند طاری ہو گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا. اور کیسے سرکار کیا کہتے ہیں فقال یا اتبی ہو الاق الاعرابی فبشر ان اللہ قد غفر له. اور اعرابی جلدی کر اس آدمی کو پہنچ. یہ جو پینڈو آیا تھا جس نے یہ باتیں مجھ سے کہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں،
اور آپ کو سفارشی ٹھہراتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ کہا اتبی جلدی سے اس آدمی کو پکڑو اور اس کو یہ بشارت دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر اول ہے، اور میری کتاب کا صفحہ نمبر 532 ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کو نکالیں، کسی جگہ بھی نکالیں گے، میرے پاس اس کے متعدد نسخے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ رد و بدل انہوں نے کیے تھے، تو پھر اس وجہ سے مجھے کئی اس کے نسخے منگوا کر کے پھر پرانے سے پرانا نسخہ منگوا کر اس کو کمپیئر کیا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس کے حوالہ جات کو کٹ وٹ کر کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اس کا جو پہلا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ تو بالکل نکلے گا، نہ نکلے تو یہ فوٹو سٹیٹ کرا لیں، آسان کام ہے، فوٹو سٹیٹ کرا لیں، آگے بات سمجھ میں۔ تو یہ عماد الدین ابن کثیر کا سن وفات ہے 775، اس نے تکمیل علم کی ہے ابن قیم سے، اس کا ہے 755، اس نے تکمیل علم کی ہے ابن تیمیہ سے، اس کا 728، اس نے 728 تک اس سے بھی پڑھا ہے، بعد میں ابن قیم سے بھی پڑھا ہے، اور اپنے وقت کا امام تسلیم ہوا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے 42 جلدوں کی ہے، مجمع المسانید، میرے پاس کتب خانے میں موجود ہے۔ یعنی اس طبقے کے اور اس زمرے کے لوگوں میں سے اس کے برابر کا عالم شافعیوں میں کوئی نہیں گزرا، بڑے پائے کا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے آج ترجمہ کرنا شروع کیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح تھی تو اس پر عمل کراتا نا، ابن تیمیہ کا داماد بھی ہے، شاگرد بھی ہے، اس سے براہ راست پڑھا ہوا بھی ہے۔ آئیے اس کے ایک اور یار غار کی بات کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے، اس کا نام ہے بحر المحیط۔ البحر المحیط کا لکھنے والا ہے ابن حیان اندلسی، اور ابن حیان اندلسی جو ہے اس کا سن وفات ہے 754، یعنی ابن قیم اور اس کی وفات میں 1 سال کا فرق ہے، اور یہ اس کا بڑا یار غار تھا ابن تیمیہ کا۔ اصل میں یہ پیروکار ہے داؤد ظاہری کا، اوپر سے یہ بہانہ کرتا ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، جیسا آج کل نہیں دیکھتے ہو، کہتے ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ وہ تقلید امام حنیفہ کی کرتے ہو تو یہ عقیدہ تم ابن تیمیہ کا کیوں لیتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک جناب ہے، اس نے بوٹی کانٹے نمے لگے ہون، اس نے کل مراج پوچھا کانٹے کتھوں آدھے نہیں، سکا گمانڈا میرے بڑا نیک آدمی رہنا، اس میں کی نہیں دیتے۔ اور جوان زنانی کی نویں کانٹے گمانڈا نے بندہ کی نہیں دینا ہونا، اور یہ کانٹے حلال طریقے نہ لانے تو اسے نے لائے جیسی بوٹی ہے، سمجھو۔ امام حنیفہ کا مقلد ہو تو وہ ابن تیمیہ کے عقیدے کو کیوں بنائے؟ ایک گمانیہ نے کانٹے اس کیا بولا، یہ جو ہماری بولی ہے نا، یہ پٹھوار کی اور میرپور کی، یہ کوئی آپس میں ٹوینز قسم کی ہیں۔ یہ صفحہ 283 ہے، یہ لکھتے ہیں ابن حیان اندلسی، اور دیکھیں یہ کس شان سے لکھتے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ کہ سرکار کے وصال کے بعد جاؤ کا ترجمہ کیا ہوگا، جس طرح سرکار کے اجرے کے پاس آنے کا پابند تھا، اسی طرح سرکار کی قبر کے پاس آنے کا پابند ہے، اور مسلمانوں کا عمل اس پر رہا ہے۔ یہ تیسری صدی کا ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نہیں کیا، اور کس کتاب سے پیش کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر سے۔ اب اگر اس سے پہلے کا ریکارڈ پیش کر دیں، حضرت علی اس ریکارڈ کو مینٹین کریں تو پھر مزہ آ جائے گا کہ نہیں؟ حضرت علی اور کے کالے بھوں پہ ہو، ارے نعرہ نہ مارے آئے مری گیسا، یہ تو سکھ اس کو ڈرنے ہونے سے مسلمان تو علی نے نعرے کو کر دیا۔ وقت آنے والا ہے جب میدان گرم ہوگا اور ہم نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت حیدر قرار کا نعرہ ثابت کر دیں گے۔ سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام
یہ تو آپ کے سامنے بار بار میں نے مختلف کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا ہے نا کہ بدر کی جنگ میں رضوان فرشتے نے مولا مرسا کا نعرہ لگایا، اور احد کے میدان میں رضوان فرشتے نے آپ کا نعرہ لگایا۔ یہ اپنوں نے ریکارڈ بھی پیش کیا، بیگانوں کا بھی پیش کیا ہے، لیکن اب اگر ضرورت پڑے تو جناب حیدر کرار کا نعرہ خود مدینے والی سرکار لگائیں تو پھر لیکن اس وقت یہ جو کتاب میں نے نکالی تھی اسی خیال سے نکالی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ پیش کروں گا۔ اس کے اندر موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے۔ روح المعانی کے متعلق علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اپنے دور میں پیدا نہ ہوتا تو علم تفسیر تو تباہی ہو گیا تھا، علم تفسیر کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے سلسلے کے لوگ بھی اس آدمی کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جو اچھا سمجھتے ہیں ان سے یہ کہنے والی بات ہے کہ یہ اگر حضرت علی مرتضیٰ کا نعرہ خود نبی کریم علیہ السلام نے لگا تو پھر کیا اعتراض ہے؟ آئیے، یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال پرملال کے بعد سرکار کی قبر شریف پر آنے کا معمول مسلمانوں میں پایا گیا، اور اگر اس وقت مسلمان موجود تھے انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو پھر کیا مطلب نکلے گا کہ اگر منع ہوتا تو منع کرتے نا۔ اس جگہ ہے وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُ الْكَرِيمِ، جناب حیدر کرار کی روایت ہے۔ لکھتا کون ہے؟ ابو خیان اندلسی۔ یہ بڑے بات لکھتا کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو قدم علینا اعرابی، ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، بعد ما دفننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزرے تھے، قبر بن گئی ہوئی تھی نا۔ تو عالمنا علی، بخاری کے اندر اقضانا علی، فاروق اعظم اس کے راوی ہیں کہ خدا کی کائنات میں علی جیسا جج کوئی نہیں، ہر شخص کے فیصلے پر ترمیمی بل پیش ہوا ہے، مولا مرتضیٰ کے کسی فیصلے پر کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ہر صحابی نے حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا ہے، صدیق اکبر نے پوچھا ہے، فاروق اعظم نے پوچھا ہے، عثمان غنی نے پوچھا ہے، اشرا مبشرہ نے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بدریوں نے پوچھا ہے، آل احد نے پوچھا ہے، لیکن مولا مرتضیٰ نے سوائے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے کسی سے نہیں پوچھا۔ اور بخاری کہتی ہے فاروق اعظم کہتے ہیں اقضانا علی، فیصلہ کرانا ہو تو علی سے کراؤ۔ تو وہ موقع پر موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب سرکار کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزرے تھے تو اعرابی آیا، فرما بنفسہ علی قبرہ وحصا من ترابہ علی راسہ، کیسی خوبصورت عبارت ہے، رما بنفسہ علی قبرہ، اگر دھڑام سے وفور عشق سے بے خود ہو گیا تو سرکار کی قبر پر گر گیا، وحصا من ترابہ علی راسہ، مٹی لے کر نا برکت کی غرض سے اس طرح اپنے سر پہ ڈالی سرکار کی قبر کی مٹی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی مٹی سونگنے والا ہے اگر ساری زندگی وہ خوشبو نہ سونگے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ خاتون جنت کا کہنا ہے۔ تو کہتے قبر کی مٹی لے کے اس عرابی نے، راوی کون ہے جی؟ حضرت علی۔ قبر کو بنے ہوئے دن کتنے گزرے؟ 3۔ لکھتا کون ہے؟ ابو خیان اندلسی، اسپین کا عالم ہے، لیکن ان دنوں میں یہ 420 ابھی نہیں شروع ہوئی تھی نا، یہ اس سے پہلے کا آدمی ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے آ کر وہی شعر پڑھے جو اس عرابی نے پڑھے تھے۔ اکثر لوگ آتے تھے یہ شعر یاد کر کے آتے تھے، یا خیر من دفنت بالقاء عازبہ وطاب من طیبہن القاء والأکم ونفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف فیہ الجود والکرم، وہی اشعار اس نے پڑھی جو پہلے کر چکا ہوں۔ ثم قال، پھر اس نے کہا قد قلت یا رسول اللہ فسمعنا قولک، یا رسول اللہ آپ نے باتیں کی ہم نے سن لی، اور ووعیت عن اللہ ووعینا عنک، آپ نے اللہ کی باتیں سمجھ لی ہم نے آپ کی باتیں سمجھ لی۔ اب وکان فیما انزل اللہ علیک لو انہم ظلموا انفسہم جاک، کہتے اس قرآن میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائیں تو پھر یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی وجئت استغفر اللہ ذنبی، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور مغفرت مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور فاستغفر لی من ربی، اور میرے رب سے میرے گناہوں کی معافی آپ چاہیں۔
جب یہ کہی اب ذرا بات سنیے، اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، دیکھیے حضرت حیدر کرار کے جو مشاہدہ ہے وہ اپنی نوعیت کا ہے. اور وہ کہتا ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، سرکار کی قبر شریف سے آواز آئی. اس کا راوی کون ہے؟ حضرت علی. سرکار کی قبر سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. اگر اس نے شرک کیا ہوتا معاف ہوتا کہ سزا ہوتی؟ راوی حضرت علی، مولوی صاحب کہاں اور علی کہاں؟ ہاں؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا آئیے کہیں کہ یہ اسپین کی ساری شہادتیں پیش کی ہیں. آئیے آپ کے پاس سمرقند و بخارا کی چند روایات پیش کرتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت امام نصفی کی تفسیر مدارک. سنیوں انفیوں کی اس کے سوا کوئی معتبر تفسیر نہیں ہے. اس وقت تک یہ پہلا ہی آدمی ہے جس آدمی نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور اس تفسیر پر تمام اہل علم اعتماد کرتے چلے آئے. اس آدمی کا ذکر صرف اس حوالے سے کافی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی مفسر ہے، بلکہ کنز کا مصنف یہی ہے. کنز جس نے لکھی ہے نا، جو سلیبس کی کتابیں ہیں نا وہ سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لکھنے والے سب علماء کے زمروں میں سرتاج ہوتے ہیں. صاحب کنز بھی یہی ہے. جو مشہور کتاب ہے نور الانوار ملا جیون بیٹوی نے لکھی ہے، وہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اس کا متن جو ہے اس کا نام ہے منار. منار کا مصنف بھی یہی ہے، اور تفسیر مدارک کا مصنف بھی یہی ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ اے امام نصفی، آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہے، آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ یہ کیسا قصہ ہے؟ کہتے جا اعرابی بعد دفنی علیہ الصلوۃ والسلام فرما بنفسی علی قبری وحصا من ترابه علی راسی وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل الله عليك ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبره قد غفر لك. ان کا سن وفات ہے 710. ابن تیمیہ کے دور کا یہ بھی آدمی ہے، لیکن جتنا وہ بدعقیدگی میں مشہور ہے اتنا یہ خوش عقیدگی میں مشہور ہے. سنیوں انفیوں کا بادشاہ ہے. صاحب کنز فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل کتاب جو ہے وہ کنز الدقائق ہے. کنز الدقائق کا مصنف آدمی کمال درجے کے اس کو قدرت حاصل ہے. وہ جو بات جناب علی مرتضیٰ کی روایت ہے نا، انہوں نے جناب علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں کیا، یہ ابن حبان اندلسی نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس روایت کو لیا ہے. کہا قبر سے آواز آئی کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے. آئیے یہ کہیں کہ یہ پرانی بات ہے، آئیے کوئی تازی بات ہمیں بتا دیں. یہ مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے علماء دیوبند میں غالباً اسی نے ایک تفسیر لکھی ہے جو معتبر سمجھی جاتی ہے. دیوبندیوں کی تاریخ میں کافی فاضل آدمی ہے. اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضور کی قبر شریف پر آنے کا کیا حکم ہے. اس کے یہ جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 459، اور یہ عبارت اردو کی ہے. جو آدمی اردو پڑھنا جانتا ہے وہ بے شک آ کے پڑھ سکتا ہے. جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، وہ جو ہم سے پہلے مسلمان تھے نا، وہ ہم سے بہتر درجے کے مسلمان تھے. ہم ان کی پیروی کریں تو اچھے لگتے ہیں، ان کی مخالفت کریں تو اچھے نہیں لگتے. ہماری اتنی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یعنی جنہوں نے خواجہ غریب نواز جیسا بندہ پیدا کیا ہے وہ ہمارے جیسے آدمی تھے. جنہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا بندہ پیدا کیا ہے، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی جیسا بندہ پیدا کیا ہے، عبد القدوس گنگوئی جیسا، بابا فرید مسعود گنج شکر جیسا، صابر پیا کلیری جیسا، امیر خسرو دہلوی جیسا. وہ معمولی آدمی تو نہیں تھے. ان کی پیروی کریں تو جچتے ہیں، ان کی مخالفت کریں تو ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. ہاں یہ لیجئے صفحہ 459 پر ہے. کہتے ہیں 5ویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے مطابق اس کے احکام کی اطاعت کریں. یہ پہلا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کی تفسیر کرتے ہیں.
کہتے ہیں اس جگہ قبول توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا تھا، یعنی جو منکر رسول ہیں ان کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی کہ رسول کی بارگاہ میں آؤ گے، رسول بھی سفارش کرے گا تو بخشیں گے، وغیرہ نہیں بخشیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنڈیشن کا سبب منکر رسول ہی بنے ہیں، ماننے والا اس کنڈیشن کا سبب نہیں بنا۔ دکھتے تو بڑی نیک دلی سے ہیں لیکن بات کھل جاتی ہے، اور آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو ایذا پہنچائی، اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کرا دیا گیا۔ مطلب جس طرح کا جرم ہو اسی طرح کی توبہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب ما انزلنا من الہدی والکتاب من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت کس طور پر نازل کی تھی اور اس کو ہم نے واضح طور پر کتاب کے اندر بیان بھی کر دیا، تو وہ ان پر خدا کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ ان میں سے مستثنا ہے جنہوں نے توبہ کی۔ کہا جنہوں نے توبہ کی، کیسی توبہ؟ کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ایک تو جو برے کرتوت کیے ہوئے تھے سامنے آمنے ان کو بدلیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس عقیدے سے واپس ہوئے ہیں، وہ بینوا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہم نے بے ایمانی کی تھی، یعنی جس طرح کا جرم کیا تھا نا اسی طرح کی توبہ ہوگی۔ کہا نبی کا راستہ اختیار کر کے مغفرت مانگی تھی، ان کے جرم کی ہے کہ نبی کو بھی نکالتے ہیں، رب کہتا ہے پھر اس کو نکال کے تمہیں کے بارے میں ایک عام ضابطہ نکل آیا۔ پھر مجبور بھی تو وہی ہوں گے نا جو منافق ہیں، ماننے والے کو کیا تکلیف ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری آپ کی۔ یہ دیوبند کا سب سے جو نامی مفتی ہے یہ وہ آدمی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب، یہ نامی آدمی ہے دیوبند کی تاریخ میں، اس جیسا مفتی دیوبند کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسا آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ آگے وہ واقعہ پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی، قد غفر لک، یعنی آپ کی مغفرت کر دی گئی۔ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے بحر المحیط، سمجھ آئی؟ اچھا، اس میں جی معرف القرآن جلد نمبر 559، جی یہ آپ کوئی صفحہ کوئی سا بھی ہو، یہ آیت نکالیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 نکالیں، اس کے نیچے یہ بالکل نکلا ہے۔ آسان کام ہے، صبح کل آپ فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لیں پھر بیان کریں، دھڑلے سے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز کے طور پر پرکھنے کے لیے مذاہب اربعہ کا ایک فارمولہ ہے، یاد رکھیں گے آپ؟ اگر میں بتا دوں وہ فارمولہ تو آپ زندگی بھر وہ یاد رکھیں گے کیا؟ بڑا آسان ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز،
मज़ाहिब अरबा के मुसन्निफीन से, आइम्मा से पूछें कि क्या करें, वो कहेंगे मन्नत मानो। अगर मन्नत मुनाकद हो गई तो वो हलाल है, अगर हलाल ना होती तो मन्नत मुनाकद कभी ना होती। उन्होंने कहता है मेरा बेटा जो है अगर कैडेट भर्ती हो जाए, कमिश्नर से भर्ती हो जाए, तो मैं सरकारी दो आलम रसाम की बारगाह में हाजिरी दूंगा। मैं खड़ी सी फेरा सुख आया। अब सवाल उठता है कि सरकारी दो, ये मेरे पास है अल्लामा ज़ुरकानी की, ये अल्लामा ज़ुरकानी की ज़ुरकानी शरह मुआबिल दुनिया, ये बंदा मालकी है और 1122 में इनका विसाल है। और इन्होंने शरह लिखी है इमाम कस्तलानी की अल मुआबिल दुनिया बिल मिनाहिल मुहम्मदिया, वो 2 जिल्दों की है, ये उसकी शरह 12 जिल्दों की है। इसके अंदर उन्होंने लिखा है, किताबें साथ इसलिए लाया हूँ कि जो भी फोटो स्टार्ट करना चाहे उसको इजाज़त होगी मेरी तरफ से। हाँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो किताबें भेजने वाला आदमी नहीं हूँ कि मुझे ये परेशानी हो कि अगर किसी को हवाला पता चल गया मेरे पास कौन आएगा। मैं तो समझ तो दुनिया से चलने वाला हूँ, थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन की ऐसी खिदमत करके चलूँ कि मेरी मौत के बाद भी लोग हदायत पर कायम रहें। अल्लामा ज़ुरकानी एक कायदा देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के हलाल और हराम होने का फैसला करना है तो आप मन्नत माने। मतलब एक आदमी ये मन्नत मानता है कि अगर मेरा ये काम होगा तो मैं बाप के सर में 10 जूते मारूंगा, क्या ये मन्नत मुनाकद हो जाएगी? हरगिज़ मुनाकद नहीं होगी। क्यों? बाप का दर्जा अल्लाह ने इतना बनाया कि नबी के बाद बाप का वो दर्जा है कि दूसरे आदमी का दर्जा ऐसा है नहीं। मेरा ये काम होगा मैं माँ के सर में जूते मारूंगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके जूते मारने का वो मन्नत मानता है, ये मुनाकद नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये मन्नत माने कि अगर मेरा बेटा कर्नल हो गया, मेरा बेटा इम्तिहान में पास हो गया, तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दूंगा, फेरा सुखिया है। अगर आपको इधर का याद ना हो तो उधर का कह सकते ना, मैं शामुद गौस उची ना फेरा सुखिया है, शामुद गौस सतकरिया ने फेरा सुखिया है, खड़ी शी फेरा सुखिया है, उजरेशी में फेरा सुखिया है, शाह चिराग लाहौरी ने फेरा सुखिया। ये मन्नत मानते हैं ना, कहते हैं कि ये मन्नत मुनाकद होगी कि नहीं होगी? का यकीनन हो जाएगी। क्या फिर इसको अदा करने का तरीका? कहते अगर एक शख्स ने मन्नत मानी है कि मैं मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगा, अगर मेरा काम होगा मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये मुनाकद होगी कि नहीं होगी? यकीनन मुनाकद होगी। ये मन्नत मुनाकद हो जाएगी, बन जाएगी। अच्छा, अब वो अदा करना चाहे क्या तरीका है? कहा कि अगर वो मस्जिद अक्सा में नफल पढ़ ले तो भी हो जाएगी। मन्नत यहाँ की मानी है, लेकिन वहां पढ़ दे तो भी हो जाएगी। मस्जिद नबी में 2 रकात पढ़ दे तो भी हो जाएगी, और मस्जिद हराम में पढ़ दे तो भी हो जाएगी। मन्नत मानी हुई है मस्जिद हराम की, और अदा करते वक्त बैतुल मक़दस में अदा कर दे तो, मस्जिद नबी में अदा कर दे तो भी अदा हो जाएगी। कभी मुसलमानों याद करोगे, अपने दर्द जिगर से रातों को जागने वाले बंदे दुनिया में कम गुजरे हैं। अगर मैं किसी का वजीफा खार होता, वो मुझे वजीफा देता होता, तो मैं उसके लिए कुछ काम करता होता। जब तक वो वजीफा देता मैं काम करता। मैं मदीने वाली सरकार की बारगाह का कुत्ता हूँ, राखी कर रहा हूँ मदीने वाले सरकार के चमनिस्तान की। अब मुझे उनकी बारगाह से जो मुआवजा मिलता है वो इतना है कि किसी के पास इतना मुआवजा है ही नहीं, और मैं अपने हाल में बड़ा खुश हूँ। ये सवाल उठ गया कि ना उठ गया कि जिसने मस्जिद हराम की मन्नत मानी है वहां नफल पढ़ूंगा, उसने मस्जिद अक्सा में पढ़ दी तो, मस्जिद नबी में पढ़ दी 2 रकातें तो भी उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन सरकार दो आलम रसाम की बारगाह में हाजिरी की मन्नत मानी थी, क्या वो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर चला जाए तो मन्नत पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब्र पर चला जाए मन्नत पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। किसी नबी की कब्र पर चला जाए पूरी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। वजह का दरअसल मस्जिद मसाजिदा, जो सरकार ने फरमाया कि इन 3 मस्जिदों के लिए दूर दूर से सफर कसरत सवाब के इरादे से कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन 3 मस्जिदों को पैरेलल करार दिया है, ये एक इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर की हैं। लिहाजा यहाँ किया तो भी वहां किया तो भी ये उनकी नजीर है।
اس لیے یہاں کے بجائے وہاں کر دیا، بیت الحرام کی بجائے مدینہ طیبہ 2 رکعتیں پڑھ دی تو بھی ہو جائیں گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی منت مانی 1,24,000 سے کم و بیش سارے نبیوں کے مزارات پر جائے، یہ منت نہیں پوری ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا ان مسجدوں کی تو مثل دوسری مسجد ہے، لیکن قبر مصطفیٰ کی مثل کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے اس پر کام تو کافی کیا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں گھنٹہ بھر بیان ہو چکا ہے، اور میرے آنے سے پہلے بھی دوستوں کو کافی انتظار کرنا پڑا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا شوق دیکھنے والا ہے، عام دیکھنے میں یہ آتا ہے جس جگہ بھی جلسے مجلسیں درس ہوتے ہیں وہاں ابتدا میں کچھ بندے ہوتے ہیں، بعد میں آدمی ٹوٹتے تو پھر ایک مولوی صاحب رہ جاتے ہیں اور ایک وہاں چادریں سنبھالنے والا رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی بزرگ تھے تو تقریر کر رہے تھے تو ساری دنیا اٹھ کے چلی گئی، ایک بندہ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کے سوا کسی کو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سمجھ مجھے بھی کچھ نہیں، یہ آپ کے نیچے جو دری ہے یہ میری ہے، مجھے اس کے دیا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، ہماری جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں جو وقت دیر ہوتا جائے آدمی کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اب دیکھیں جب ہم آئے تھے تو اتنا جو لیٹ آئے اس کے لیے بیٹھتا کون ہے؟ تو اس وقت بندے بھی تھوڑے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھیں بندے کافی ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذوق شوق کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی قیمت بھی جانتا ہوں، ایک معمولی آدمی ہوں، گنہگار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ کا یہ ذوق شوق اور محبت میرے لیے بڑی متاع ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی فرمائے، قیامت بھی۔ اس کا جو بقیہ مضمون ہے کل میں بٹر ان ٹرینٹ میں جو ہمارا 11ویں ہال ساتھیوں نے بنایا ہوا ہے، وہاں علاقے بھر کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ اس کا بقیہ مضمون انشاءاللہ کل وہاں عرض کریں گے۔ تو جو اس مضمون کے متلاشی ہیں وہ کل پہنچے تو پھر بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔